سچی اور صحیح بات قبول کرنا بھی صحابہ کے اخلاق میں سے ہے، ورنہ بنو اسرائیل میں تو سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا گیا، ایک نہیں، دو نہیں، ایک ایک دن میں سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے لگے دشمن ان کی اپنی قوم میں سے بنو اسرائیل، تو ان کے لیے ایک درخت پھٹ گیا، کھل گیا، کشادہ درخت، اور اس نے ان کو پناہ دے دی اپنے اندر، اور کپڑے کا ایک پلہ باہر رہ گیا، شیطان نے اس کو ظاہر کر دیا، تو دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ اس درخت کے اندر اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام ہیں، وہ بزرگوار نبی جن کی شان عبدیت اللہ بیان کرتے ہیں، اس درخت میں ہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ ان کی اپنی قوم نے درخت کے اوپر آرا رکھا، اور زکریا علیہ السلام نے اپنی زبان دانتوں کے درمیان رکھی اور اللہ کے لیے برداشت کیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کو بھی شہید کیا گیا، حق گوئی پر شہید کیا گیا۔ تو یہ تو پچھلی امتوں کا انداز رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، تو کیا جواب ملتا ہے؟ اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے جوک کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہل بنوں، دین کے بارے میں مذاق کرنا یہ تو جہلا کا کام ہے، نبی اللہ کا احکام کے بارے میں کبھی مذاق نہیں کرتا۔ اور صحابہ رسول کی شان ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سنا اور مانا۔ آپ کو اتنی مرتبہ ملے گا کہ دفتر کے دفتر بھر سکتے ہیں کہ صحابہ کو جواب معلوم بھی ہوتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علمی سوال پوچھتے تھے، امتحان لینے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، جیسے ایک شفیق استاد کرتا ہے، تو کیا جواب دیتے؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بھی مسلمانی ہے کہ صحیح بات کو تسلیم کیا جائے، اس کے لیے انسان تیار رہے، اور اگر وہ بات اپنے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یعنی نفس و شیطان ورگلا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، زمانہ بدل گیا اور آج کل تو یہ چیز جائز ہونی چاہیے، اور چلو پہلے جائز نہیں تھی، تو یہ سب گمراہی کے رستے ہیں۔ مسلمان کا کام ہے سر تسلیم خم، سر حق بات کے سامنے جھکانا ہے۔ اسلمت وجہی للہ رب العالمین، ملت ابراہیمی کا شعار کہ میں نے سر سے پاؤں تک سارا بدن، مفسرین لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اسلم کہ سپرد ہو جا تو اور تابعدار ہو جا، تو کیا فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ رب العالمین کے تابعدار کر دیا۔ تو چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ آپ کی توجہ ہے؟ کیوں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ پورے بدن میں سب سے شریف حصہ چہرہ ہوتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر مارنے سے منع کیا، جانور تک، کہ اگر نشان لگانا ہے، جیسے زمیندار اپنے جانوروں کے اوپر علامت لگاتے ہیں تو منہ پر نہ لگاؤ، جانور بھیڑ بکری کا چہرہ بھی شریف ہے، تو انسان کا شریف ترین حصہ اس کا چہرہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ سپرد کیا، یعنی میں نے اپنے پورے بدن کو سپرد کیا۔ جب چہرہ سپرد ہے تو سارا بدن سپرد ہے، آخر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو چہرہ زمین پر رکھتے ہیں نا، تو جب چہرہ سپرد کیا اللہ کے سامنے تو سارا بدن سپرد کیا۔ تو اس لیے
اگرچہ نفس کو ناگواری ہو. اور اس تمہید کے ساتھ اگلی بات اور مختصر بات کہ اسلام کی جو عبادتیں ہیں، اسلام کے 5 ستون ہیں نا، 5 ارکان ہیں جی، ان میں سے کیوں بھائی، اور ان میں سے 4 عبادتیں ہیں جی. تو پہلا ستون، پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا ہے نا، اس طرح. اور اس کے بعد 4 عبادتیں کون کون سی ہیں؟ ذرا شمار تو کریں نا. پہلی عبادت کون سی ہے؟ نماز. دوسری روزہ. تیسرا حج. پھر زکوٰۃ. تو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ٹھیک ہے. اچھا، ان میں سے جو روزہ ہے، فرض روزہ، پورا 1 مہینہ ہر سال روزہ رکھوایا جاتا ہے. رکھتے ہیں نا ہر سال، کیوں بھائی؟ بڑے بھی بچے بھی. تو روزہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کوئی اور نام ہے روزے کا عربی میں، قرآن میں؟ روزے کا دوسرا نام صبر ہے. کیا ہے دوسرا نام؟ صبر. یہ صبر کی عبادت ہے. اور کس چیز پر صبر کرنا ہے؟ 2 نفسانی خواہشوں پر صبر کرنا ہے، کیونکہ اگر ان پر قابو حاصل ہو جائے تو پھر شیطان کا رستہ بھی بند ہو جائے گا. کیونکہ 2 دشمن ہیں نا، شیطان اور نفس. نفس ہمارے اپنے اندر جو غلط خواہشات اٹھیں، پیدا ہو، اور شیطان جو ورگلاتا ہے، اکساتا ہے. ایک خارجی اور ایک اندرونی دشمن. اور خارجی دشمن بھی داخل ہو جاتا ہے، رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے. لیکن جب اس کا رستہ تنگ ہو تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو جب نفس پر قابو پا لیا تو کن 2 خواہشات کے چھوڑنے سے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے؟ بتاؤ. ایک تو کھانا پینا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اور دوسرا جنسی تعلقات. جنسی تعلقات. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں نے شروع میں قرآن کریم میں سے 2 ٹکڑے پڑھے، صرف 2 ٹکڑے، بہت مختصر. ہم مسلمان ہیں نا؟ مسلمان ہیں نا بھائی؟ ہیں کہ نہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں نا؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل کلیئر الفاظ میں، واضح صریح الفاظ میں کوئی حکم دیں تو ہمیں ماننا ہوگا نا؟ ماننا ہوگا کہ نہیں ماننا ہوگا؟ اچھا، اگر ہم سے کوتاہی ہو تو اس کو ہم اپنی کوتاہی سمجھیں گے یا شریعت کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے؟ اپنی کوتاہی سمجھنا چاہیے نا. تو اس زمانے میں من جملہ جو گناہ عام ہو چکے ہیں اور ان کو شاید گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس طرف یعنی توجہ نہیں رہتی، وہ کیا ہے؟ بد نظری، نگاہ کی حفاظت. جو چیز نہیں دیکھنی اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے مراتب ہیں. اسلام نے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ ناجائز نیت سے مرد کو دیکھے. شاید آپ حضرات اس مسئلے سے واقف نہ ہوں، ورنہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے. امرد اس بچے کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ابھی نہ پھوٹی ہو. امرد اس بچے کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ابھی اگری شروع نہیں ہوئی. تو امرد سے بھی نگاہ کو نیچے کرنا ضروری ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کی مجلس میں پہلی مرتبہ آئے تو لڑک پن کا زمانہ تھا، تو امام صاحب نے سامنے بیٹھنے سے منع کیا کہ ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھو. اور یہ ابھی تک ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے. آپ میں سے بعض حضرات واقف ہوں گے، کراچی کے بزرگوں میں ابھی قریب زمانے کہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مجلس میں اٹھا دیتے تھے بچوں کو کہ بھائی پیچھے بیٹھو، سائڈ پہ بیٹھو. تو آج کل جو بدکاری کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، تو یہ ان احکام کی رعایت نہ کرنے کے بنا پر کہ اپنی نگاہ کو اس حد تک پاک رکھنا ہے کہ مرد کو غلط نیت سے نہ دیکھے، عورت کو غلط نیت سے نہ دیکھے. یہ تو چہرے کی بات ہو رہی ہے، باقی جو ستر ہے وہ تو چھپی ہی رہنی چاہیے. اور مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت مرد کو نہ دیکھے. اور اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہے اور سب کے لیے ہے، اور اس کی حقیقت اور حقانیت بالکل واضح ہے۔ ہاں اگر دل پر ظلمت اور جہالت کے پردے پڑ جائیں، غفلت کے، تو پھر اور بات ہے۔ پھر ایسے بیمار کا علاج تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ تو بالکل سادہ ترجمہ، قل للمؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کو، الگ سے ڈبل ایک حکم آیا۔ عام طور پر تو یا ایھا الذین آمنوا، یہاں مردوں کے لیے الگ بیان ہے، عورتوں کے لیے الگ بیان ہے۔ وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی کریں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ پہلا قدم آوارہ نظر ہے، پھر اس کے بعد دل و دماغ میں وہ نقوش اور خیالات پکتے ہیں، پھر گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، پھر دوستی اور ملاقات اور گپ شپ، اور پھر بدکاری اور بدعملی شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک زنا آنکھوں کا زنا ہے اور ایک زنا بدن کا زنا ہے، وہ بھی زنا کہلایا، یہ بھی زنا کہلایا۔ اس امانت کا یہ غلط استعمال ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا، بدن دیا، زندگی دی، اس کو غلط استعمال کیا۔ شیطان کسی کو یہ دھوکہ نہ دے کہ کیمرے پر ایک تصویر کو دیکھنا جائز ہے اسکرین پر، چاہے وہ کسی کا بنایا ہوا خاکہ ہو، اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بنایا ہوا مجسمہ ہو، یا حقیقت میں کسی کی تصویر لی گئی ہو۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ نفس آپ کو بتائے گا کہ کسی کا نقصان تو نہیں کیا، ہاں اپنا تو کیا نا، اپنے دل کو تو کالا کیا نا، اپنی آنکھوں کو تو گنہگار کیا نا۔ جن آنکھوں سے تم اپنے والدین کو محبت سے دیکھتے، جن آنکھوں سے تم کعبۃ اللہ کو دیکھتے، جن آنکھوں سے تم قرآن کو پڑھتے، ان آنکھوں کو گندا کر دیا۔ اور یہی حکم عورتوں کے لیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نیک عورتوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور قرآن میں دونوں کی مثالیں دیں۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے کہ امیر مصر کی حسین بیوی کے گھر میں ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا شوہر نہ مرد تھا، تو حسین بھی ہے اور پھر محل میں رہ رہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی حیثیت اس وقت یہ اللہ کے جلیل القدر نبی، لیکن اس گھر میں ان کو خرید کر لایا گیا بطور غلام کے، تو وہ فریفتہ ہو گئی اور اندر لے گئی، پھر تالے لگائے، ایک تالا پھر دوسرا اور تیسرا، وغلقت الابواب، لاک کر دیا۔ پھر کہتی ہے ہی تلک، جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے دل کی آواز سے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام واجد ماجد جو دوسرے ملک میں ہیں، کنعان میں، ان کی شکل آشکارا ہوئی اور انگلیاں دانتوں میں دبا رہے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور واستبق الباب، یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بند دروازہ ہے، اللہ نے تالے توڑ دیے، دروازے کھل گئے۔ اس میں سبق ہے کہ جب مسلمان اپنی عفت کو بچانے کے لیے، اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف اللہ کی مدد حاصل کر کے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ لینے کے لیے گناہ سے بھاگے گا تو دروازے کھل جائیں گے، توفیق ہو جائے گی۔ پہلا قدم تو اٹھاؤ، بظاہر اسباب نہیں ہے بچنے کے، بچو، بچنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ نے کیسے بچایا؟ اس گھر کا ایک ایسا نومولود بچہ جو بول نہیں سکتا، وہ بولتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ ان پر الزام لگا رہی ہے
یہ ہے دنیا کی عاشقی کہ جو اپنے معشوق سے پر فریفتہ ہے وہی اس پر الزام لگا رہی ہے. جب بات کھلی دروازے پر پہنچتے ہیں تو عزیز مصر وہاں کھڑا ہے, شوہر کھڑا ہے, اس عورت کا خاوند کھڑا ہے, اور پھر فوراً ان پر الزام لگایا. تو بچہ بولا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پیچھے پیچھے یہ تھی, آگے آگے بھاگنے والے یوسف علیہ السلام تھے, آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر معاملہ برعکس ہے. تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو برات واضح ہو گئی. اللہ اکبر. تو یہ مثال اللہ نے دی مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے اللہ نے مثال دی حضرت مریم علیہ السلام کی. احسنت فرجہا, ان کی اتنی اونچی درجے کی عفت پاک دامنی کہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا. احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا, پس ہم نے اپنی روح پھونک دی, یعنی بغیر باپ کے اور جنسی تعلق کے ہم نے ان کو عیسیٰ کی ماں بنا دیا, ایسا بیٹا عطا کیا. وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. تعریف پر تعریف ہو رہی ہے. سب سے پہلے پاک دامنی بیان کی گئی, اس کے بعد ان کی تصدیق. کانت امہ صدیقہ, دوسری جگہ فرمایا کہ یہ حضرت مریم صدیقہ تھیں. اس درجے کی ولایت, نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ ولایت کا صدیقیت کا ہوتا ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جنت میں اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا. یہ ایسی خواتین. صدقت بکلمات ربها وکتبہ, اللہ کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, فرما بردار عورتوں میں سے تھی. اس لیے میرا مسلمان بھائی, مسلمان بہن, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہ مضمون لمبا ہے اور اہم ہے, اور اس زمانے کے ساتھ, اس زمانے میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے. بڑھاپے کا وہ زمانہ جس میں لوگ تسبیح پکڑتے تھے, اب ٹیبلٹ پکڑتے ہیں. وہ میڈیسن والا نہیں کہہ رہا, شوگر کا ٹیبلٹ نہیں کہہ رہا, بلڈ پریشر والا, بلکہ کون سا ٹیبلٹ؟ اسکرین والا. تو ٹھیک ہے, اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, لیکن انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یعنی صحیح استعمال ہو تو پھر غلط نہیں, لیکن شیطان جوانوں کو بھی پھسلاتا ہے, بوڑھوں کو بھی پھسلاتا ہے, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی. اپنے ازلی دشمن کو دشمن سمجھو, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑے فضائل ہیں نگاہ کی حفاظت کے. اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے. نظر پڑ جائے تو ہٹا دو, کچھ آ جائے تو اس کو مٹا دو اسکرین سے. اور بند کمروں میں رات کو نیند نہ آئے تو بہت احتیاط کرو. ہاتھ میں تو کہتا ہوں اپنے سرانے تسبیح رکھو, سودانے والی یا ڈیجیٹل آج کل چلتی ہے, جو آپ کو پسند ہو, کیونکہ اس سے پھر دماغ بھی متوجہ رہتا ہے. تو درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, اور اگر کچھ سننا ہی ہے تو کچھ اچھا سنو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ دیکھو, مجھے وقت ختم ہو رہا ہے. دنیا کے سامنے تو ہر ایک آپ کو کہے گا ماشاءاللہ حاجی صاحب, عزت سے لوگ ملیں گے آپ سے, لیکن انسان کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے, الٹ نہیں, مطابق ہونا چاہیے یا اس سے اچھا ہونا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے.